بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجرات کی، جس کے اندر سب سے قبل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آدمی کا کوئی قول و فعل ایسا نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے دائرے سے باہر ہو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اگر حکم موجود ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اگر کہیں حکم موجود نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سب کا خوف، اس کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری ہر بات جو تم بول رہے ہو اس کو رب تعالیٰ سن رہا ہے، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو تمہیں اپنے دل کے اندر اس کا خوف، تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تو بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا، اور نہ تم بلند آواز میں، لہو بالقول، ان سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم میں سے بعض دوسروں سے بلند آواز میں بات کر دیں، ان تحبط اعمالکم، اس خدشہ سے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ تصور راسخ کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی غلط فہمی میں اپنے جیسا عام انسان نہ سمجھ لینا، کہ جیسے عام لوگوں سے بات کر لی ایسے ہی ان سے کر لی۔ یہ تو ان کی عظمت اور انتہائی بڑا من ہے کہ وہ تمہارے درمیان کوئی امتیاز پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بلند آواز میں بات کرنی ہے اور نہ ہی ایسے اونچی آواز میں کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق آداب ہیں، جو احکامات آپ کی مجلس کے ہیں، وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو اس کا نقصان بھی بتلا دیا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حقیقت میں تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن وہ سارے اس بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔
ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس میں سب سے قبل ادب نبوی اور دلوں کا تقوی، کہ صحابہ کرام کے دربار رسالت میں اپنی آوازوں کو بہت پست کر لینے اور انتہائی ادب و احترام کا رویہ اپنانے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دیا کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا۔ در حقیقت وہی لوگ صاحب تقوی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں ذرا سی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں، اس دل میں تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ مغفرت اور اجر عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار اور سراپا ادب و احترام صحابہ کرام مغفرت و بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ ان سے اگر نادانستگی میں کوئی چوک یا غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ادب نبوی کے صدقے ان کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اجر عظیم سے نوازا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان الذین ینادونک بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کریں، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ ان کی طرف باہر نکل آئیں، تو لکان خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربان، رحم کرنے والا۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ گھر کے باہر سے آواز نہیں دینا، اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے آواز نہ دی جائے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کما حق و آگاہ نہ تھے، غیر مہذب تھے، ابھی اسلام کی طرف آئے تھے اور قبائلی احساس برتری و تفاخر میں مبتلا تھے، وہ آپ کو ایک عام آدمی سمجھتے اور آپ سے ملاقات اور گفتگو میں عامیانہ سا رویہ اپنانے کی کوشش کرتے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ممانعت کی ہے کہ آپ کو حجرات کے باہر سے، کمروں کے باہر سے آواز نہ دی جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی آخر الزمان اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ سے شرف ملاقات کوئی معمولی سعادت نہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے خوش بخت ترین انسان ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کاشانہ نبوی کے باہر صبر سے انتظار کریں، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لائیں اور انہیں ملاقات کا شرف بخشیں۔ تمام مسلمان ادب نبوی کو مکمل طور پر ملحوظ رکھیں، آپ سے ملاقات کے لیے اس طرح کا جاہلانہ اور عامیانہ
تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے کہ جن لوگوں نے جہالت و نادانی اور کم عقلی کے باعث یہ حرکت کی ہے تو وہ توبہ کریں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے غلط رویے کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسق کوئی بھی فاسق بنبأ کوئی خبر لے کر فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا اس خدشے سے کہ تم کوئی تکلیف پہنچاؤ، قومن کسی قوم کو بجہالت ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ علی ما فعلتم جو تم نے کام کیا ہے اس پر نادمین شرمندہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے بلا تحقیق کسی اقدام کرنے سے ممانعت فرمائی ہے کہ سب سے قبل اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ مسلمانوں کو یہ اصولی اور عام ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی گناہ گار، فاسق اور ناقابل اعتماد شخص کی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ خوب چھان بین کر لیا کرو کہ وہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک غلط خبر پر یقین کر کے کسی گروہ یا قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں جب اصل صورتحال کا پتہ چلے تو ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اسی طرح معاملات میں دور اندیشی اور بالغ نظری اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ایک مومن کانوں کا کچا اور لائی لگ نہیں ہوتا کہ جو بات کسی نے کہی اس پر بلا سوچے سمجھے جلد بازی میں قدم اٹھا لیا۔ لہذا مسلمانوں کو یہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس وصف کو اپنے انفرادی اور قومی وجود کی اہم شناخت بنا لیں کہ کوئی شخص ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تحقیق کا وہ ذریعہ اور اصول بیان فرمایا ہے کہ اسلام نے تحقیق و تفتیش اور معاملات کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کا وہ اصول بیان کیا اور اس پر عمل کرنے کا زور دیا۔ مسلمانوں نے یہ ذریعہ اصول اپنایا اور نہ صرف حدیث، سیرت اور فقہ و تاریخ اور اسلامی علوم میں نہایت اعلیٰ اور معیاری تحقیقی کام کیا، بلکہ طب، ریاضی، کیمیا، فزکس، نباتات، حیوانات اور دیگر سائنسی علوم کی ترقی میں بھی خوب اس اصول نے کردار ادا کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے، لَعَنِتُّمْ تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اور یہی لوگ رشد و ہدایت پر ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہ جان رکھو کہ تم میں اللہ کا رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ تو تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ایسے لوگ ہی رشد و ہدایت پر ہیں۔
تو اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا کہ اگر وہ مومن لوگوں کی تمام باتوں کو ماننا شروع کر دیں، خواہشات کو ماننا شروع کر دیں، تو اس کی وجہ سے تم لوگ ہی لعنت تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب ٹھہرا دیا اور اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، زینت بنا دی ہے، اور جبکہ تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ ٹھہرایا ہے، ناگوار کر دیا ہے۔ تو جو لوگ دل کے اندر ایمان کو جگہ دیتے ہیں اور کفر، فسق اور نافرمانی سے گریز کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت ایمان اللہ کا خصوصی فضل اور اللہ کی خصوصی نعمت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ اقتتلوا وہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے ایک علی الأخرى دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو جو زیادتی کرنے والا اس سے لڑائی کرو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر وہ واپس لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہم لڑ پڑنے والے گروہوں میں صلح کروانے کی تلقین کی ہے کہ مومن، ظاہری بات ہے انسان ہونے کے ناطے مومنوں سے بھی کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اگر اسی طرح دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے کے خلاف جنگ کی جائے، اس سے لڑا جائے تاکہ مظلوم کو عدل اور انصاف مل سکے۔ ہاں اگر ظلم کرنے والا وہ واپس لوٹ آئے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ پہلے اس نے کتنا ظلم کیا ہے اور اس طرح اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپس میں صلح کروانی چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بالعدل واقسطوا کہ صلح جو کروانی ہے وہ بھی عدل پر مبنی ہونی چاہیے، انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ دین اسلام عدل اور انصاف کی ہمیشہ تلقین کرتا ہے، جہاں جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی 9 آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح دہرائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔